کہ انسان دوسرے انسان کو حقیر سمجھتا ہے اس کی سادگی. ایک انسان سادہ سیدھا ہے, ایک انسان زیادہ ہائی فائی کی زندگی نہیں رہتا, سادے کپڑے پہنتا ہے, سادی زندگی گزارتا ہے, اسے بھی حقیر سمجھتے ہیں. سادی زندگی گزارنا, سادے کپڑے پہننا, سادے گھر میں رہنا, یہ کوئی حقیر ہونے والی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خافضۃ الرافعہ. دنیا میں بہت سارے لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا, حقیر سمجھا جاتا تھا, نارمل لوگوں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے. کل قیامت کے دن انہیں اعلیٰ مقام, اونچا مقام دے گا. اور دوسری جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو اقسم علی اللہ لابر. کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں, وہ دیکھنے میں بڑے سادے سیدھے نظر آتے ہیں, ان کے لباس سے کوئی بڑی انسان نظر نہیں, ان کے گھروں سے کوئی بڑے انسان نظر نہیں, ان کے کھانے پینے سے کوئی بڑے اوقات والے نظر نہیں آتے. لو اقسم علی اللہ لابر, اگر ان کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کی قسم کھا لے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ دیتا ہے, اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اتنا بڑا مقام ہوتا ہے. قسم کھانے کے بعد کتنے لوگ ہیں قسم کھاتے ہیں غداری کرتے ہیں, قسم کھاتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں, قسم کھانا جانتے ہیں وعدہ نبھانا جانتے نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سادے سیدھے انسانوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تمام قسم کی تعریف, حمد و ثنا, کبریائی اور بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائیں, اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا. درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر, خصوصاً میرے اور آپ کے نبی, تاجدار مدینہ, شافی محشر, ساقی کوثر, امام الانبیاء, خلیفۃ المسلمین, رحمت للعالمین, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا. حاضرین جمعہ, ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, کہ کوئی مرد قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر وہ سامنے والا ہو, اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور تم آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو, برے کمنٹس نہ کرو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ, اور تم برے القاب نہ دو, یہ ایمان لانے کے بعد فسق کا نام دیا جانا بہت برا نام ہے. جو توبہ نہیں کرتے ہیں یہی دنیا کے سب سے بڑے ظالم انسان ہیں. حاضرین جمعہ, اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک معاشرے میں ہونے والی برائیوں کا تذکرہ کیا کہ سب سے بڑی ایک برائی جو خطرناک بیماری ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا مذاق اڑاتا ہے, ایک انسان دوسرے انسان کو حقیر سمجھتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں
کہ کیوں انسان ایک دوسرے انسان کو کمزور سمجھتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو حقیر کیوں سمجھتا ہے، اور حقیر سمجھنے کے بعد جس آدمی کے اندر جو ری ایکشن پیدا ہوتا ہے اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اسے برے نام دیتے ہیں، اسے بری عادتوں سے یاد کرتے ہیں، اس کی شکل و صورت کا مذاق اڑاتے ہیں، سامنے والے انسان کو حقیر سمجھتے ہیں، اور کبھی تانا دینے لگتے ہیں، برے کمنٹس دینے لگتے ہیں، اس سامنے والے دل کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، کیوں؟ وہ انسان کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے ٹائٹل سے، برے ناموں سے یاد مت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان ان برائیوں سے توبہ نہیں کرتا ہے وہی ظالم ہے۔ اور پھر اس سے بڑی خوبصورت بات اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن ہونے کا خوبصورت نام دیا ہے، اور تم اس طرح کی برائیاں کر کے تم فاسق نہ بن جاؤ، فاجر نہ بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان نہ بن جاؤ۔ یہ سب سے برا نام ہے کہ ایک مومن ہونے کے بعد ان برائیوں کو انجام دے کر وہ انسان کو فاسق، فاجر، رسول کا، اللہ کا نافرمان کہلاتا ہے، تو یہ بہت برا نام ہوتا ہے۔ لہذا تم مومن بن کے رہو اور تم اچھے اوصاف کو اپناؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی لقمان علیہ السلام کی خوبصورت نصیحت کو قرآن مجید میں نقل کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، اور نصیحتیں کرتے ہوئے ایک نصیحت یہ فرمائی، بیٹے تکبر سے کسی کے سامنے سے چہرہ اترا نہ مت، چہرہ پھیر نہ مت تم۔ ایک انسان جب سامنے والے کی ویلیو نہیں سمجھتا ہے، جب سامنے والے کو انسان حقیر جانتا ہے، جب سامنے والے کی انسلٹ کرنا چاہتا ہے تو تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ ایسا مت کرنا بیٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی پیاری نصیحتوں کو قرآن مجید میں جگہ دی۔ کوئی انسان کسی انسان کو حقیر نہ سمجھو، کوئی انسان کسی انسان کو بیکار انسان مت سمجھو۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خوبیاں رکھی ہیں۔ آپ کیوں اسے اگنور کرتے ہو؟ آپ کیوں اس کی انسلٹ کرتے ہو؟ آپ کیوں اسے نظر انداز کرتے ہو؟ آپ کیوں اسے اگنور کرتے ہو؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان ایسی حرکت سے روکا گیا۔ ایک مرتبہ بھی مکی دور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ خواہش اور یہ تمنا ہے کہ کفار کے بڑے بڑے جو سردار ہیں، ابو جہل ہیں، عتبہ ہیں وغیرہ، سب جو کفار کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو میں دعوت کا کام پہنچا دوں، اسلام پہنچا دوں، وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر بہت بڑا راستہ کھل جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بٹھا کر سارے کفار مشرکین کو، کفار قریش کو ایک جگہ بٹھا کر نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے، اسلام کی بات کو پہنچا رہے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ، جو کہ نابینا تھے، بڑے کمزور تھے، وہ صحابی رسول آئے اس لیے کہ اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سنیں، اسلام کی باتیں سنیں۔ لیکن کفار و مشرکین کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہمارے امیروں کی محفل میں، ہمارے سرداروں کی محفل میں کوئی غریب آ کر بیٹھے، کوئی مجبور انسان آ کر بیٹھے، یہ پسند نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ کفار کسی کو بلانا پسند نہیں کرتے، سارے بڑے لوگوں کی ایک میٹنگ ہو اور چھوٹے لوگوں کی الگ میٹنگ ہو، اور میں ان کو دعوت کا کام پہنچا رہا ہوں، ڈسٹرب نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ چہرہ بگڑ گیا تھا،
فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی سورہ عبس کی ابتدائی آیت عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی تو فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اسلام کو جو آگے بڑھ کے سیکھنا چاہتا ہے اس کو دے دیجیے. آپ اترانے کی ضرورت نہیں, آپ اپنا چہرہ ترش روی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں, اپنا چہرہ ٹیڑھا کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً آیت نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چھوڑ دیا اور عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ دینے لگے. تو معلوم ہوا کہ اسلام میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا کسی کو حقیر اس طرح نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. آپ دیکھتے ہیں مسجد کو آئے ہیں, صفوں میں اپنے آزو بازو دیکھ لیجئے, کوئی امیر بیٹھا ہوا ہے تو غریب بیٹھا ہوا ہے, کوئی انسان مجبور بیٹھا ہوا ہے, کوئی انسان خیرات کرنے والا بیٹھا ہوا ہے. یہاں یہی مسجد یہ سکھاتی ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام کی یہ صفیں سکھاتی ہے, یہ مسجد کی یہ صفیں سکھاتی ہے. یہاں امیر غریب کا کوئی امتیاز نہیں, یہاں ذات پات کا کوئی مسئلہ نہیں, یہاں سب کے سب برابر ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. کوئی انسان کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحسب من الامر شيء ان يحقر اخاه المسلم. ایک انسان کے حقیر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, ایک انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سامنے والے انسان کو حقیر سمجھ جائے. بحسب من الشر ان يحقر اخاه المسلم. ایک انسان کے شر ہونے کے لیے, ایک انسان کے برے ہونے کے لیے, ایک انسان کی بگڑے ہوئے انسان کے لیے علامت یہی کافی ہے کہ وہ انسان سامنے والے انسان کو کیا سمجھے, حقیر سمجھنے لگے. یہی اس کے لیے کافی ہے. معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, جو انسان سامنے والے انسان کو حقیر سمجھتا ہے, حقیر سمجھنے والا دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان, سب سے بیکار انسان ہے, سب سے برا انسان ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حاضرین آئیے, کن چیزوں کی وجہ سے ہم حقیر سمجھتے ہیں, کن کن لوگوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں, چند ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز انسان کے کلر کو دیکھ کر حقیر سمجھتا ہے. آج ہندوستان کا ماحول ایسا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو حقیر سمجھتا ہے اس کے رنگ کو دیکھ کر. وہ انسان کالا ہے, وہ انسان کلوٹا ہے, وہ انسان کی صورت اچھی نہیں ہے, وہ انسان بد شکل ہے, وہ انسان کا رنگ خراب ہے, تو انسان اس کے کلر کو دیکھ کر, اس کا فیس کٹ کو دیکھ کر, وہ انسان ہینڈسم نظر نہیں آ رہا ہے, خوبصورت نظر نہیں آ رہا ہے, اس کا رنگ کالا ہے, تو ہم اسی انسان کو حقیر سمجھتے ہیں. جبکہ آئیے, اسلام میں کلر کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کلر کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جس صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہم جب یاد کرتے ہیں یا بچوں کو سکھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, بلال حبشی رضی اللہ عنہ. اس سے خود بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے انسان تھے, وہ کالے کلر والے تھے, غلام تھے, تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں عزت ایسے لوگوں کو دے نہ دے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے. اور ایسے لوگوں کو چھیڑتے بھی ہیں, کالے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, کالے لوگوں کو چھیڑتے ہیں. یہی معاملہ نبی کے دور میں بھی ہوا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کیا کر دیا, کہنے لگے یمن السودا, یمن السودا, اے کالی ماں کے کالے بچے. اس طرح انہوں نے چھیڑ چھاڑ میں, مذاق میں انہوں نے کہہ دیا, لیکن وہ بات ان کے دل پہ بڑا گرا گزری, بہت تکلیف ہوئی. سیدھے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غضبناک ہو گئے کہ میرے صحابی رسول حضرت بلال کو کسی نے کالے کے نام سے چھیڑا ہے, اسے کلر کو لے کر مذاق اڑایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا,
کہاں ملے؟ وہ مسجد میں ملاقات ہوئی. مسجد میں جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا کر ڈانٹنے لگے, تم نے حضرت بلال کو اس طرح ان کے کلر کو لے کر مذاق اڑایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا ڈانٹنا اتنی شرمندگی, اتنا احساس ہوا, وہ اپنی غلطی کا اتنا احساس کر لیے کہ جیسے ہی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے سیدھے جا کر زمین میں لیٹ گئے, سیدھے جا کر زمین میں لیٹ گئے اور اپنے گال کو زمین میں لگا دیا اور کہنے لگے, اے بلال, میں تمہیں اس وقت معاف کرنے والا سمجھوں گا جب تم میرے چہرے پر پیر رکھ کر رون کر چلے جاؤ گے تو میری گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. میرے چھیڑنے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی ہے, میں آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو میرے گال پہ پیر رکھ کر تم کھنگل کے چلے جاؤ, میں سمجھوں گا کہ آپ معاف کر دیے ہیں. اتنا سننا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سیدھا گئے, اس صحابی رسول کو اٹھا کر کھڑا کرتے اور کہتے ہیں کہ اے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, جو چہرہ اللہ کے سامنے سجدے کے لیے جھکتا ہو اس کے اوپر پیر میں رکھوں تو یہ میرے لیے کیا ہوگا؟ میں کیسے رکھ سکتا ہوں جو چہرہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا, میں دل سے تمہیں معاف کرتا ہوں اور میں نے تمہیں معاف کر دیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا. جو کالے انسان کا مذاق اڑاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. حاضرین, جہاں لوگ کالے انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں وہاں دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جہاں اس طرح مذاق اڑایا گیا, لیکن یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کتنی بڑی عزت, کتنی بڑی شرافت ملی, کتنا بڑا مقام ملا کہ قبول اسلام میں جو سب سے پہلے نام لیا جاتا ہے ان میں سر فہرست میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, مؤذنین رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مؤذنین میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے وہاں جنت میں سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی چلنے کی آہٹ سنی, انہوں نے آواز سنائی دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اتنا ہی نہیں, ابو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہے؟ بڑے جلیل القدر صحابی, دوسرے خلیفہ ہیں. کہتے ہیں ابو بکر سیدنا وعاتق سیدنا, کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار نے ایک اور سردار کو آزاد کیا. کس کو آزاد کیے تھے حضرت ابو بکر صدیق؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت بلال کو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے سردار ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ والوں کے نزدیک کلر کی کوئی اہمیت نہیں, کلر کی کوئی ویلو نہیں, ان کے دل کا, ان کے تقوی کا, ان کے ایمان کی ویلو ہوتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا مقام دیا گیا. ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی خوبصورتی نے, ایک انسان کو آپ دیکھیں گے کالے رہیں گے بڑے خوبصورت بھی نظر آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شکل ہی خراب رہتی ہے, شکل بدصورت, کبھی کسی کو کوئی حادثہ ہو گیا, کٹے گئے, کچھ ہو گیا, شکل بگڑی ہوئی, ہینڈسم نہیں لگتے. تو ایسے لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں, اپنے فرینڈ سرکل میں لیتے نہیں. کیوں؟ وہ خوبصورت نہیں ہے. ہمارا فرینڈ سرکل پورا خوبصورت رہنا ہے, ہمارے خاندان میں پورے خوبصورت ہونا ہے. جو خوبصورت میں اسے اگنور کرتے ہیں, اسے حقیر سمجھتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ, حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ یہ بڑے بدشکل والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسی عزت کرتے تھے آپ دیکھیے کہ حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ ایک قریے والے تھے, کھیڑے والے تھے اور وہ بس شکل والے تھے, بس صورت والے تھے. ان کی صورت میں کوئی اچھائی پر نظر نہیں آتی تھی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے تو بھاجی پتا جو بھی ہوتا ترکاری لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. کھیڑے کی تازی ترکاری بھاجی دیتے تھے. اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گاؤں سے نکلتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہر کے کوئی اچھی چیز انہیں ہدیے میں, تحفے میں دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ مارکیٹ میں آ کر ترکاری بکا رہے ہیں. وہ اپنے مارکیٹ میں بزنس کر رہے ہیں.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کے دونوں آنکھ بند کر دیے. دونوں آنکھ بند کر کے پوچھنے لگے کون ہے بتاؤ. جیسا آج بھی ہم کھیلتے ہیں, بچے میں بھی ہوتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق سے ان کے دونوں آنکھ بند کر دیے. اب بتاؤ کون ہے. تو جیسے ہی وہ آنکھ بند کر دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا ان کے پیٹھ کو لگنے لگا. بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی. سمجھ گئی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جن کا سینہ مبارک میرے پیٹھ کو بڑی ٹھنڈی پہنچا رہا ہے. بڑی دیر تک وہ خاموش رہے. معلوم ہونے کے بعد بھی نام نہیں بول رہے تھے. ہاتھ بڑے ملائم نرم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈی کا مزہ لے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے معلوم ہونے کے بعد بھی. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ تو جو میرے آنکھ بند کیے ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں. فرمانے لگے آپ کیسے پہچان لیے. کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے سینے مبارک کی جو ٹھنڈی ہے مجھے محسوس ہو رہی تھی. سبحان اللہ, میں نے پہچان لیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان کیا کون ہے اس ظاہر بالحرام کو خریدنے والا. خریدو اس انسان کو, کون ہے خریدنے والا. مذاق کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیوں مذاق کرتے ہیں. کون مجھے خریدے گا مارکیٹ میں. کون ہے مجھے خریدنے والا. کوئی خریدے گا نہیں کیونکہ میں بس شکل ہوں بس صورت ہوں. میری صورت کو دیکھ کر مجھے کوئی دوستی کرنا پسند نہیں کرتا. مجھے کون خریدے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ظاہر الحرام دنیا کے لوگوں میں تمہاری عزت ہو یا نہ ہو اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہاری بڑی عزت ہے. اللہ تمہارا ایمان تمہارا تقوی اور نبی سے جو محبت ہے تمہارے اندر جس کی وجہ سے میں اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. چہرے خوبصورت ہو یہ اللہ تعالیٰ کسی کو بناتا ہے, کسی کو خوبصورت بنایا, کسی کو الگ انداز میں بناتا ہے. یہ اللہ کی تخلیق ہے. جو بھی بنایا خوبصورت ہی انسان ہے. اگر کوئی انسان اس ناحیے سے اگر کسی کا مذاق اڑاتا ہے, کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں وہ ہے پیسہ نہیں. غریب, لاچار, مجبور انسان, ایسے انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ان کی کوئی ویلو نہیں. کوئی ان کو عزت دینا نہیں چاہتا جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں, دھن دولت نہیں. وہ معاشرے کے گرے ہوئے انسان سمجھتے ہیں, اتنا حقیر سمجھتے ہیں. آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی واقعہ دیکھتے ہیں. حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ, حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ یہ شکل و صورت سے بھی کالے ہیں اور پیسوں سے بھی خالی ہیں. پیسے کچھ بھی نہیں, غریب فقیر مسکین میں سے شمار ہوتا ہے. قلاش صحابی ہیں, نادار صحابی, ان کے پاس کوئی نہیں. یہاں تک کہ شادی کی عمر ہو گئی, شادی کرنے کے لیے بھی کوئی پیسہ نہیں ان کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے. اللہ کے نبی اس غریب انسان کو, اس فقیر انسان کو کون اپنے نکاح میں دے گا. سب تو پیسہ دیکھیں گے, میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں, مجھے کون نکاح میں اپنی بیٹی دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ فلاں گھر میں کہو میں نے کہا ہے آپ کی بیٹی کا نکاح حضرت جلیبیب سے کرا دو. تو خود صحابی رسول اس گھر میں گئے اور جا کر کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا ہاتھ پوچھنے کے لیے مجھے کہا ہے, نکاح کے لیے پوچھ رہے ہیں کیا آپ کی بیٹی کو میرے نکاح میں دیں گے. وہ گئے. شوہر جو لڑکی کے باپ تھے انہوں نے دیکھا, دیکھ کر فوراً کہا کہ تھے ایک منٹ رکو میں اپنی بیوی سے بات کر کے آتا ہوں, مشورہ کر کے آتا ہوں. بیوی سے بات کرنے لگے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا انسان ہے ٹھیک ہے لیکن وہ تو غریب انسان ہے, دیکھ کوئی نہیں اس کے پاس مال کچھ بھی نہیں ہے, کیسے نکاح میں دے دیں. میاں بیوی نے یہ طے کر لیا کہ ہاں ہماری بیٹی کو اس کے حوالے کرنے کا نہیں ہے. یہ بات ان کی بیٹی کو معلوم ہو گئی. اب جا کر باپ سنانے والا ہے کہ ہماری بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں نہیں دیں گے. اتنا سننا تھا سیدھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار وہ بیٹی آئی اور آ کر کہنے لگی ابا جان تم جا کر اسے انکار کا جواب دے رہے ہو جو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. فوراً گئی, کہنے لگی جاؤ ان کو سنا دو ابا جان میں نکاح ہونے کے لیے تیار ہوں.
میں نکاح ہونے کے لیے تیار ہوں. فوراً آئی اور آ کر ان کے باپ نے آ کر کہنے لگے ہاں میری بیٹی آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح خوانی کی اور ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی میں یہ دعا پڑھی اللہم صب علیہ الخیر صبہ ولا تجعل عیشہا کدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت پیاری دعا جو شادی شدہ دلہا دلہن کو رخصت کرتے ہوئے یہ دعا دی. انہوں نے کیا کہا اللہم صب علیہ الخیر صبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر خیر و بھلائی سارے انڈل دے تمہارے پر خیر و بھلائیاں. ولا تجعل عیشہا کدا. کبھی غربت و افلاسی کا منہ نہ تم دیکھو, یعنی کبھی تمہارے درمیان تمہاری چوکٹ میں فقیری نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی. اس کے بعد چند ایام گزرتے ہیں, چند مہینے گزرتے ہیں. گزرنے کے بعد حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. ہونے کے بعد ان کی بیوی جو تھی وہ بیوہ ہو گئی. کہتے ہیں کہ مدینے میں اس وقت جتنے بیوہ تھے ان میں سب سے زیادہ پیسے والی سب سے بڑی مالدار بیوہ حضرت جلیبیب کی بیوی تھی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زندگی میں برکت دیتا ہے, ایک ایک دعا کیسے اثر کرتی ہے. ان کی غریبی کو دیکھ کر رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن نبی کی ایک ایسی دعا لگ گئی کہ اس وقت کی ساری بیووں میں سب سے زیادہ پیسہ اس پیرے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کی بیوی کے پاس تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب سے کتنی محبت کرتے تھے. دیکھیے کہ وہ غریب صحابی جہاں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شہید ہو گئے تھے جنگ میں, صحابہ سے کہا کہ لاؤ جتنے شہداء ہو گئے ان کی گنتی لاؤ. صحابہ نے آئے, سنانے لگے اللہ کے نبی اتنے لوگ شہید ہو گئے, مل گئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اور دھنوں کو ہی ملے گا. دھن کر آتے اللہ کے نبی ختم ہو گئے, جتنے لوگ تھے مل گئے. پھر کہتے ہیں جاؤ دھن کر لے کر آؤ. دیکھتے ہیں کچھ نہیں. آخر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہیں, دیکھتے کیا ہے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ 7 دشمنوں کو قتل کر کے آخرکار وہ خود شہید ہو گئے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کو لیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ ان کی لاش کو اٹھا کر میرے ہاتھوں میں دے دو. ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں میں اس میت کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خبر کھو دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خبر میں اتارتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے, غریبوں سے کتنا دل لگاؤ تھا. کسی کو حقیر مت سمجھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں سے محبت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان سے, ان کے توحید سے محبت کیا ہے. تو ہمارے اندر جو معاشرے میں غریبوں کو اگنور کرنے کا معاملہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. غریبوں کو حقیر مت سمجھو. ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, دل ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, وہ تمہیں محبت سے دیکھتے ہیں, محبت سے ملتے ہیں. حاضرین اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کو حقیر سمجھتا ہے اس کی سادگی. ایک انسان سادہ سیدھا ہے, ایک انسان زیادہ ہائی فائی کی زندگی نہیں رہتا, سادے کپڑے پہنتا ہے, سادی زندگی گزارتا ہے, اسے بھی حقیر سمجھتے ہیں. سادی زندگی گزارنا, سادے کپڑے پہننا, سادے گھر میں رہنا یہ کوئی حقیر ہونے والی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خافضۃ الرافعہ. دنیا میں بہت سارے لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا, حقیر سمجھا جاتا تھا, نارمل لوگوں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے. کل قیامت کے دن انہیں اعلیٰ مقام, اونچا مقام دے گا. اور دوسری جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو اقسم علی اللہ لابر. کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں وہ دیکھنے میں بڑے سادے سیدھے نظر آتے ہیں, ان کے لباس سے کوئی بڑی انسان نظر نہیں, ان کے گھروں سے کوئی بڑے انسان نظر نہیں, ان کے کھانے پینے سے کوئی بڑے اوقات والے نظر نہیں آتے. لو اقسم علی اللہ لابر. اگر ان کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کی قسم کھا لے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ دیتا ہے, اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اتنا بڑا مقام ہوتا ہے. قسم کھانے کے بعد کتنے لوگ ہیں قسم کھاتے ہیں غداری کرتے ہیں, قسم کھاتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں, قسم کھانا جانتے ہیں وعدہ نبھانا جانتے نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سادے سیدھے انسانوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح
ایک اور سبب یہ ہے کہ جو انسان سامنے والے انسان کو حقیر سمجھتا ہے وہ ہے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو، ایک پڑوسی امیر ہوگا دوسرا پڑوسی غریب ہوگا، ایک انسان کا پکوان اچھا ہوگا دوسرے انسان کا پکوان صحیح ہی نہیں ہوگا، ایک انسان جو پڑوسی ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں اس میں حقیر نہ سمجھو، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو حقیر نہ سمجھو، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاط، اگر ایک پڑوسی تمہیں دوسرے پڑوسی کو بکری کا پیر سے نکلا ہوا کھر بھی اگر تمہیں تحفے میں دیتا ہے ہدیے میں دیتا ہے تو قبول کر لو، پڑوسی کو حقیر مت سمجھو۔ خصوصاً عورتیں اس بات کو یاد رکھیں، عورتوں کے اندر یہ زیادہ مزاج ہوتا ہے کہ ایک کھٹورا سالن اگر دے دیے، ایک کھٹورا مٹھا اگر دے دیے تو کہتے ایک کھٹورے میں ہمارے اتنے گھر والے پورے کہاں کھا سکتے ہیں، بازو والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کیا کتنے بڑے کنجوس ہیں، ایک کھٹورا دیے ہیں، اتنا دیے ہیں، اتنا دیے ہیں، پکانے نہیں آتا پھر ہمارے کیوں کھلاتے ہیں؟ اس طرح کی بات نہ کرو، ان کے پاس چٹنی روٹی ہی بریانی کے مقابلے ہوتی ہے، وہ غریب ہے، کسی کو پکانے نہیں آتا ہے تو آپ کے پاس تحفہ آتا ہے تو قبول کر لو، آپ اسے برا مت سمجھو، اگر وہ تھوڑا ہی دیتے ہیں تو اسے قبول کر لو، حقیر مت سمجھو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو حقیر نہ سمجھو، ان کے ہدیے کو حقیر مت سمجھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی طرح ایک حقیر چیز سمجھتے ہیں وہ ہے دین علم حاصل کرنے والوں کو، علم دین حاصل کرنے والوں کو، قرآن حدیث پڑھنے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ سمجھ لے سکتے ہیں، کسی گھر میں 4 بچے ہیں، ایک بچہ ڈاکٹرنگ پڑھ رہا ہے، ایک بچہ عالم ہو رہا ہے، تو عالم کی کوئی ویلو نہیں رہتی، ڈاکٹر کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی کیا ہے کہ دین علم حاصل کرنے والوں کا کوئی مقام نہیں، وہ ڈاکٹر پڑھ رہا ہے، وہ انجینئر پڑھ رہا ہے، وہ بڑا پڑھ رہا ہے، وہ گورنمنٹ جاب میں جانے والا ہے، اس کی بڑی عزت۔ اگر ایسے کوئی انسان آ گئے، کوئی پروگرام میں وہ آ گئے، فوراً ان کی بڑی عزت تکریم بڑی ہوتی ہے۔ وہی علماء کے سامنے کوئی عزت نہیں، کوئی تحقیق، کوئی ان کا مقام نہیں، ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہی ڈاکٹر کے سامنے جاؤ، وہ کڑوی دوا دے، مٹھی دوا دے، پورے ایک نوالے کے مطابق بھی وہ گولیاں دے، سب نکلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈاکٹر بولے یہ سب آہستہ سن کر آتے ہیں، ڈاکٹر کے سامنے پھر آپ کو ایک جواب نہیں دے سکتے، کیا تو بولے تو الٹی دوا دیا، کیا کرنا، ڈرتے ہیں۔ عالم کے سامنے حجت کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، عالم کے سامنے ایک دین علم حاصل کرنے والے، ایک قرآن پڑھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سامنے سنانے والے کے سامنے بے عزتی سے بات کرا، ان کی ویلو کیا جی؟ معاشرے میں ایسے لوگوں کی عزت ختم ہو جائے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور علماء کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جائے گا، اور یہ کتنی بڑی وعید کی بات ہے۔ آئیے سناتا ہوں میں آپ کے سامنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے نام سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا گیا تھا جس کا نام تھا اصحاب صفہ۔ وہاں پر مدرسے میں بچے پڑھا کرتے تھے، صحابہ پڑھا کرتے تھے، بڑے غریب نادار صحابہ ہوتے تھے، ان کے لیے باغیچوں سے کھجور لا کر لٹکا دیا جاتا اور وہ کھجور کھا لیا کرتے تھے۔ کوئی دعوت دیتا گھر میں تو سارے اس کے گھر سے دعوت کھا لیتے تھے، اور لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پڑھا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ ایک شخص آ کر کہنے لگے کیا کہا؟ یہ تو اصحاب صفہ کے مدرسے کے بچے ایسے ہیں، کھانے کی بات آ جائے تو پہلے آ جاتے ہیں، پیٹ بھر لیتے ہیں، اور جب جنگ کی بات آئے تو جنگ میں نہیں آتے ہیں۔ اتنی بات کہنا تھا، یہ صحابی سن کر سیدھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کرنے کی دیری تھی کہ فوراً آسمان سے وحی آئی، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، علم دین حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھو وہ اللہ کے رسول کا اور اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ ان سے کہہ دو کہ یہ انسان مسلمان ہونے کے بعد کافر کے راستے پہ چل رہے ہیں، لہذا ان کو ہوشیار رہنے کے لیے کہو۔ معلوم ہوا جو علم دین حاصل کر رہا ہے اگر آپ اس کو مذاق اڑائیں گے، علم دین حاصل کرنے والے کو حقیر نگاہوں سے دیکھیں گے، وہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول کی کتاب کا رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر اسلام سے ہٹ کر وہ کافر بنتے جا رہے ہیں۔ لہذا کبھی علم دین حاصل کرنے والے مدرسے کے بچوں کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ اللہ کے وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے، ورنہ کافر بن جاؤ گے۔ پھر اسی طرح ایک انسان دوسرے انسان کو جو حقیر سمجھتا ہے وہ یہ ہے، انسان نیک انسان گنہگار انسان کو حقیر سمجھتا ہے۔ ایک نیک انسان گنہگار انسان کو حقیر سمجھتا ہے۔ میں اپنی جگہ اللہ والا ہوں، میں اپنی جگہ نیک ہوں، میں اپنی جگہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں، میرے سامنے والا اگر نافرمانی وہ گنہگار انسان ہے تو مجھے حق نہیں بنتا کہ میں اسے حقیر سمجھوں، میرا حق نہیں ہے کہ میں اسے حقیر کمتر سمجھوں۔ وہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا فیصلہ کرنا وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک انسان بڑا اللہ والا تھا، بڑا متقی تھا، بڑا فرما بردار، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والا، اور دوسرا انسان ایسا تھا پوری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری، پوری گناہوں میں زندگی گزاری۔ تو ایک مرتبہ اس نے اس کے گناہوں کو دیکھ کر کہا، واللہ لا یغفر لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ نیک انسان نیکی کے غرور میں آ گیا اور سامنے والے کو حقیر سمجھ کر اس نے کہا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، جو ساری زندگی نیکیاں کیا ہے اسے جہنم میں ڈال دو، اور جو ساری زندگی برائی کیا ہے اسے جنت میں ڈال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والا نیک انسان ایک گنہگار انسان کو حقیر سمجھا ہے۔ حقیر سمجھنا ہمارا کام نہیں ہے، حقیر سمجھتا ہے تو ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان سامنے والے کو انسان کو اگنور کرتا ہے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس لیے کوئی نیک انسان گنہگار انسان کو حقیر بھی نہ سمجھے۔ اسی طرح ایک اور حقیر سمجھتے ہیں کن لوگوں کو؟ مسجد کے کام والوں کو، مسجد کی خدمت کرنے والوں کو، مسجد میں جو پاکی صفائی کرتے ہیں، مسجد کے جو کام میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی پاکی صفائی ایک عورت کیا کرتی تھی، وہ عورت پاک صاف کرتی تھی۔ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں چلے گئے، آرام کر رہے ہیں، یہاں اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے سوچا یہ تو معمولی سی عورت ہے، خادمہ ہے، کچرا صاف کرنے والی ہے، صفائی کرنے والی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائیں گے تو نیند خراب ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ ہم جا کر تدفین کر کے آ جائیں گے۔ رات گئے صحابہ، تدفین کر کے آ گئے، دفن کر کے آ گئے۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں وہ خاتون نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی خدمت کرتی تھی۔ صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ وہ خدمت کرنے والی عورت کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی رات میں انتقال ہوا، لے جا کر دفن کر دیے، اور آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہوئے، کہا کہ مجھے بتائے بغیر اس کی تدفین کر دیے، چلو کہاں دفن کیے، مجھے لے کر چل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، قبر دکھائی، اللہ کے نبی یہ قبر ہے ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میں ان کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں، تم پورے صف بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کر وہاں نماز پڑھائی ان کی، اللہ نماز جنازہ پڑھائی۔ معلوم ہوا کہ مسجد کی خدمت کرنے والوں کی بڑی اہمیت ہے، ان کو معمولی مت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں تدفین کرنے کے بعد بھی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، سامنے والے انسان کے اندر کوئی کمزوری رکھا ہے، اس کمزوری کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، مذاق نہ اڑاؤ۔ اور جو کوئی انسان حقیر سمجھتا ہے وہ ابلیسوں میں سے ہے، وہ ابلیس ہے، وہ سامنے والا حقیر سمجھنے والا۔ کیوں کہ سب سے پہلے حقیر انسان کو سمجھنے والا ابلیس ہی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم کو سجدہ کرو تو آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور سب سے پہلے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والا ابلیس تھا۔ کہا قال انا خیر من،
میں اس سے بہتر ہوں, وہ تو مٹی سے پیدا کیا, میرے پیروں میں رہنے والا ہے, میں تو آگ سے پیدا کیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جس کی وجہ سے اسے اپنے رحمت سے دور کر دیا, اللہ تبارک و تعالی اسے جنت سے دور کر دیا. یہ اتنی بڑی خطرناک چیز ہے جو انسان حقیر سمجھتا ہے کسی انسان کو, تو وہ ابلیسوں میں سے ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے چلے جاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے لیے وہی پسند کرے, دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. انسان مومن اس وقت تک نہیں ہوتا, کوئی انسان مومن اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. معلوم ہوا کہ اگر میرے اندر کوئی خرابی ہوتی, اگر میرے اندر کوئی کمزوری ہوتی, لوگ مجھے حقیر سمجھتے تو میرے دل پہ کیا گزرتی. اس لیے سوچیں کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. اور دین کا مطلب بھی یہی ہے. دین کے بارے میں اگر پوچھے تمہارا دین کیا ہے تو انٹروڈکشن میں اتنا ہی بتا دو, الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, دین بھلائی کا نام ہے. کسی کو حقیر سمجھنا دل دکانے والا نام نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ایک دوسرے انسان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ایک دوسرے انسان کو حقیر سمجھنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک دوسرے کو چھیڑنے سے, حقیر سمجھنے سے پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اچھی مثال, ایک اچھا معاشرہ, ایک دین کا اچھا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جب تک دنیا میں زندگی گزارے اسلام کی تعلیمات پر, توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر, توحید پر ہونے کی توفیق نصیب فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم. ربنا